راز محبت ہے کہ جس سے خدا نے ملاقات کرنی ہو اس کو پھر درد دے کر وقت تہجد جگا دیا جاتا ہے۔ تہجد کی قبولیت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو مایوس نہیں بھیجتا، بس وہ صحیح وقت ابھی تک نہیں آیا جس کا آپ کو انتظار ہے، بس تمہیں صبر نہیں۔ آپ اپنی زندگی کو اگر سنوارنا چاہتے ہیں، اگر اللہ پاک کی محبت کو پانا چاہتے ہیں، اگر اپنی ہر خواہش کو مکمل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی تہجد پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ سے باتیں کریں، اللہ کے آگے اپنے دل کو کھول کر رکھ دیں۔ وہ آنسو جن کی لوگ قدر نہیں کرتے، یقین جانیں وہ آنسو آپ کے رب کے آگے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے اور تہجد کے لیے اپنے خاص بندوں کو پھر چن لیتا ہے، اور جو ایمان کی حلاوت انسان کو تہجد پڑھ کر نصیب ہوتی ہے وہ شاید ہی کہیں ہو۔ دل میں جو سکون اترتا ہے اپنے رب سے بات کرنے کے بعد وہ شاید ہی کبھی ہو۔ دعا کیا کریں کہ وہ رب اپنے محبوب بندوں میں مجھے بھی اور آپ کو بھی چن لے اور اپنا خاص بندہ بنا لے۔ یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں کہ رات کی تاریکی میں اپنے نرم بستر سے اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور تم جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہو، اللہ سے لاڈیاں کرتے ہو، کچھ آنسو گراتے ہو، کچھ دعائیں کرتے ہو، اللہ کی بندگی تاریک رات اور تاریک کمرے میں کرتے ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا رد کرے۔ جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا گیا۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، تم تو پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے بستر پر لیٹے وقت رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کرے، پھر نیند کے غلبہ کی وجہ سے صبح ہو جائے تو نیت کے مطابق اس کو نماز کا ثواب ملے گا، اور تہجد کی نیت کی وجہ سے اس کا سونا اللہ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہے۔ تہجد ایک خوبصورت احساس محبت کا ہے، وہ پہر جس میں دو خوبصورت چیزیں ایک ساتھ ہیں، گہری نیند اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گہری محبت۔ اب جس کو جس سے خالص محبت ہو وہ اسے چن لے گا۔ تہجد کا بلاوا فرش سے نہیں بلکہ عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں؟ کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگنا پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تھک جانا، ٹوٹ جانا
کہ اللہ اب تو امید بھی ٹوٹی دکھائی دیتی ہے۔ یہ عالم دیکھ کر اللہ کہتا ہے میرے بندے اداس نہ ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر میں لگا دیتا ہے۔ تاخیراتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈ لیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تہجد کے بارے میں کہنا تھا کہ مجھے تہجد کی نماز اتنی محبوب ہے کہ میں اس کے بغیر رات مکمل نہیں کر سکتا، اور جو اس کا ذائقہ چکھ لیتا ہے وہ کسی دوسری چیز کو ترجیح نہیں دیتا۔ تہجد کی نماز بھلائیوں کی چابی ہے اور معجزات کا دروازہ ہے۔ بس کتنے ہی معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ آدھی رات کی 2 رکعت نماز کے ساتھ آسان کرتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے اور نقصانات کا ازالہ فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور دل کو منور کرتا ہے۔ تہجد میں معجزے ہوتے ہیں اور معجزے آزمائشوں سے ہو کر گزرتے ہیں، کبھی صبر کی آزمائش، کبھی یقین کی تو کبھی ایمان کی۔ اس لیے دعا کرتے رہیں، مایوس ہو کر دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ ابھی آزمائش چل رہی ہے اور کمزور لمحات میں ہی اللہ جان لیتا ہے کہ اس آزمائش کے بعد بھی میرا بندہ مجھ پر توکل رکھتا ہے یا نہیں۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جس چیز کی طلب اگر تمہیں تہجد کے قریب لے آئی ہے تو وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہ چھوڑے گا، وہ نواز کر ہی رہے گا۔ تہجد کے سجدے کی طاقت وہ راز ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑ دیتا ہے، بکھرے خوابوں کو سہارا دے دیتا ہے اور تھکے ہوئے دل کو سکون کی پناہ گاہ عطا کرتا ہے۔ سجدہ وہ لمحہ ہے جب انسان زمین پر ہوتا ہے مگر روح عرش کو چھو رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو رب سے جوڑتی ہے، اس کی خاموشی کو قبولیت کی صدا میں بدل دیتی ہے۔ سجدہ صرف عبادت نہیں، ایک ایسا عشق ہے جس میں آنکھوں سے آنسو بہہ کر دل کی گواہی بن جاتے ہیں۔ جب سب در بند ہو جائیں تب سجدے کا در کھلا ہوتا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے۔ تہجد کے سجدوں میں تمہارا رونا ضائع نہیں جائے گا، وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو، بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو۔ اللہ فرماتا ہے جب رات کو تم سو جاؤ پھر تمہاری آنکھ کھلی اور تم دوبارہ سو گئے تو تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی، اور اگر تمہاری آنکھ کھلی تم نے وضو کیا پھر تہجد کی نماز ادا کی اور مجھ سے مانگا اور میں نے عطا نہ کیا تو میں نے بے وفائی کی، اور تمہارا رب بے وفا نہیں ہے، وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ جو رب تمہیں تہجد کے سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے، وہ رب تمہاری لاحاصل دعاؤں کو حاصل بھی بنا سکتا ہے۔ جب رات کے آخری پہر
اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ کیا آپ کو پتہ ہے تہجد کی نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ ناممکن کا ممکن میں ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا فیورٹ بننا، اللہ کے قریب ہو جانا۔ تہجد کی نماز سے انسان دنیا کی محبت سے بچتا ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو تہجد پڑھنے والا اللہ کا کتنا عزیز ہوگا۔ جب اللہ بے نمازی کی دعا قبول کرتا ہے تو وہ اپنی لاڈلی عبادت تہجد میں مانگی ہوئی تمہاری دعا کیوں رد کرے گا؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ تہجد رات کی نماز ہے جو رات کے آخری تہائی حصے میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز نفل ہے اور یہ رات کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو چیز تمہیں ملنے میں مشکل لگے اسے تم تہجد کی دعاؤں میں مانگو، بے شک اللہ تہجد کی دعاؤں کو بہت جلد قبول کرتا ہے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی ہوئی تہجد کی ایک نماز آپ کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، یقین جانیے۔ یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو، یہ تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے ایک تہائی حصے میں ملے گا۔ اللہ جب بے نمازی کے منہ سے نکلی دعائیں رد نہیں کرتا تو پھر کیسے تہجد میں بہائے گئے آنسوؤں کے بعد تمہیں خالی ہاتھ رہنے دے سکتا ہے؟ اتنے ہی رات میں جاگنے کا شوق ہے تو تہجد کے لیے جاگا کرو، قبولیت میں وقت نہیں لگے گا۔ جب وہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹاتا۔ جب سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو رب کا فرمان نہیں پڑھتے، پیسے سے خرید کر اخبار روز صبح پڑھتے ہیں مگر گھر میں رکھا قرآن نہیں پڑھتے۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ تہجد پڑھنا خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یہ وہ سجدے ہیں جہاں سے تم اپنی مراد پالو گے۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہوگا۔ تمہارے اللہ سے کیے گئے کن کے ہر گمان کو حقیقت بنا سکتی ہے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں تمہیں حیران کر سکتی ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگیوں کا حصہ بننے کے لیے۔ بس یہ سوچ کر دعا کرتے رہا کرو کہ رب کو تمہارا مانگنا بہت پسند ہے۔ رہی بات قبولیت کی تو اس کا وعدہ ہے وہ ضرور قبول کرے گا۔ اللہ ان کے لیے کن فرماتا ہے جو اسے آخر تک مناتے رہتے ہیں۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز سے راضی کرتے ہیں۔ اس کی دہلیز پر چکر لگاتے رہا کرو، کیونکہ اللہ معجزے ان کے لیے کرتا ہے جو اس کے دروازے پر دستک دینا نہیں چھوڑتے۔ آدھی رات کے اندھیرے میں وقت تہجد میں کوئی شخص اپنی بھری آنکھوں کے ساتھ
اٹھ کر وضو کرتا ہے اور تہجد ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے ایسے راستوں کا ذریعہ بنیں گی جو تمہیں قبولیت کے اس مقام تک لے جائے گا جہاں تم دیکھو گے انہیں اپنا مقدر بنتے جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا۔ کوئی تو بات ہے تمہارے دل میں جو تہجد کا شوق ڈالا گیا ہے، کوئی تو بات ہے جو تمہیں تہجد سے نوازا گیا ہے، کوئی تو بات ہے جو تمہیں دعاؤں کا راستہ دکھایا گیا ہے، کوئی تو بات ہے جو تمہیں اتنا نوازا جا رہا ہے۔ تہجد معجزوں کا دروازہ ہے۔ معجزوں کا دروازہ تو ہمیشہ سے کھلا ہے تمہارے لیے۔ کبھی تم نے تہجد میں مانگ کر دیکھا ہے؟ تہجد تو ہے ہی معجزہ۔ تمہیں تہجد نصیب ہو گئی تو تمہیں وہ سب نصیب ہو جائے گا جس کی چاہت ہے تمہیں، اور پھر یقین ہو جائے گا تمہیں کہ معجزہ ہو گیا ہے۔ فجر کی اذان دلوں کو جگا دیتی ہے۔ رات کی خاموشی میں اللہ کی پکار گونجتی ہے۔ ہر لفظ ایک سکون، ہر صدا میں رحمت چھپی ہوتی ہے۔ یہ بلاوا نہیں، رب کا قرب حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ جو اٹھ جائے وہ کامیاب ہو جائے۔ ساری کائنات آپ کو پسند کرے اور آپ کا رب آپ کو پسند نہ کرے تو واللہ اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں۔ اور ساری کائنات آپ سے نفرت کرے اور آپ کا رب آپ سے محبت کرے تو اس سے بڑھ کر کامیابی کوئی نہیں۔ اس لیے وقت اور کوشش لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگنا، پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تھک جانا، ٹوٹ جانا کہ اللہ اب تو امید بھی ٹوٹی دکھائی دیتی ہے۔ یہ عالم دیکھ کر اللہ کہتا ہے میرے بندے اداس نہ ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ، اور پھر کن کہہ دیتا ہے اور قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ مت بھولو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ سخاوت میں اس کی کوئی مثال نہیں، بلا شبہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں۔ خزانوں میں اس کے کوئی کمی نہیں، وہ ہر شے سے باخبر، کامل اور قدرت والا ہے۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر فقط اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس کے ساتھ دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملا دیا گیا تھا۔ جسے تم سزا سمجھ رہے ہو اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جسے لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور اللہ مانگنے کی توفیق بھی انہیں ہی دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔
تمہارا تہجد تک آنا بھی ایک معجزہ ہے۔ جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئی وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اور پتہ ہے تہجد میں جو تم مانگو گے وہ بھی اللہ معجزے کی صورت میں سنے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے جب ہر تکلیف، غم، دکھ مٹا دیے جاتے ہیں۔ مان لو، جان لو، سر تسلیم خم کر لو اس پر کہ مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر، قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری خواہش پہ کن نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جس نے بن مانگے سب کچھ تمہیں عطا کیا، کیا وہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو، یہ سارا امتحان صبر اور یقین کا ہے۔ صبر رکھو، وہ تمہاری ساری سستیوں اور دکھوں کا انعام تمہیں جلد دے گا۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ کیا اس نے تمہیں انکار کیا؟ خود سے انکار سمجھ لینا تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین نہیں؟ تم مانگ کر تو دیکھو، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ یاد رکھو، اگر اس نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ وہ جو پتھر میں سے پانی نکال سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ لا حاصل کو حاصل میں نہیں بدل سکتا؟ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسے تیر کی طرح ہے جس کا نشانہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ تم اللہ کو تہجد میں رات کی تاریکی میں مناؤ تو وہ تمہیں صبح کی روشنیوں میں کن سے نوازے گا۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر تو کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔